مگر جو راہ راست پر رہے ان کے نمونے بھی آپ کے سامنے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن قیاس کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ مسجد میں آئے، میں ملنا چاہتا تھا، میں جانتا نہیں تھا صحیح بخاری میں کہ باہر اس بیچارے کے جو اتنا لوگ خشک تھے، کپڑے بھی اچھے نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے آنے پر جو قریش تھے نا بیٹھے سردار مسجد نبوی میں، انہوں نے اس کا آنا پسند نہیں کیا۔ اب میں نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگوں نے کہا ابو ذر، میں جا کر ملا اور میں نے کہا یہ لوگ جو ہے اچھا نہیں آپ کو سمجھ، حالانکہ چوتھا مسلمان اللہ کے رسول کا ساتھی۔ تو اس نے کہا میرا قصور صرف یہ ہے کہ یہ دنیا چاہتے ہیں، میں نے اسے روکتا ہوں کہ دنیا کے پیچھے نہ پڑو، یہ پہلی امتوں کو لے ڈوبی، تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ میری یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ مدینہ منورہ سے باہر ربضہ میں پھر چلے گئے، وہاں تنہا زندگی گزاری، ایک بیوی ایک بچی ساتھ، اور کوئی نہیں تھا۔ بیٹا جو تھا حضور کے زمانے میں شہید ہو گیا تھا۔ اب وقت آخر جو ہے ایمان کی بات تھی نا، بس سادہ زندگی گزاری، ان کی دنیا سے منہ پھیر لیا، یہ دنیا میں پھر آپس میں لڑے جھگڑے، وہ وہاں رہے۔ موت کا وقت آیا تو بیوی بیچاری رونے لگی۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا آپ کی زندگی جیسے تیسے گزر گئی، اب آپ فوت ہوں گے، میں عورت ذات کس طرح آپ کو غسل کفن دوں گی، کس طرح قبر کھودوں گی، کیسے دفن کروں گی؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا تو فکر مند نہ ہو، میں جب حضور کے پاس بیٹھا تھا تو بندے میرے سامنے ہیں جن کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے ایک شخص تنہا زندہ رہے گا، تنہا مرے گا اور تنہا اٹھے گا، اور اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچ جائے گی۔ اس لیے وہ بندے سارے مرے ہیں شہروں میں، میں ایک رہ گیا ہوں، اس لیے وہ میرے ہی بارے میں کہہ رہے تھے، تو بندے آ جائیں گے۔ اس نے کہا بندوں نے کیا چل رہا جنگل میں، کوئی زمانہ نہیں کہ وہ آئیں لوگ۔ آپ نے کہا نہیں، تو راستے پر جا کر کھڑی ہو جا۔ اب وہ راستے پر کھڑی ہو گئی، جا کر یقین اور ایمان، دنیا کو ہاتھ نہیں لگایا، فقیری سے زندگی گزاری۔ دیکھا کہ اونٹوں پر سوار کچھ لوگ تیزی سے آ رہے ہیں، جب پاس آئے انہوں نے مہاریں کھینچی، روکا، آپ نے پوچھا کہ بہن تم کیوں کھڑی؟ انہوں نے کہا میری مدد کرو، اللہ کے رسول کے ساتھی ابو ذر مر رہے ہیں، اس کے کفن در میں میری مدد کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھی چھلانگیں ماری، روتے ہوئے جا کر چمٹ گئے۔ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے ہدایت کر دی ہے بیوی کو، یہ بکری ذبح کر کے کھا کر جانا، تم مہمان ہو، میں ویسے نہیں تمہیں جانے کی اجازت دوں گا، میرے بعد کھا کر جانا، اور دفن کے وقت مجھے کوئی ایسا بندہ کپڑا نہ دے اپنا، میرے پاس اگر کوئی کپڑے ہوتے میں تم سے یہ نہ کہتا، مگر میرے پاس کفن کے لیے بھی نہیں ہے۔ کفن وہ دے جو نہ کسی قبیلے کا چودھری ہو، نہ اس حکومت کا ملازم ہو، نہ کوئی افسر ہو، نہ چپڑاسی، کچھ نہ، بس اس کے گھر کی کوئی چیز اس کے پاس ہے تو کفن دے دے، ورنہ میں اس دنیا کے مال کو نہیں ہاتھ لگانے۔ تو اس وقت ایک انصاری نے کہا کہ ہاں یہ کپڑے میری ماں نے گھر بنائے ہیں، میں نہ عریف ہوں، نہ چودھری ہوں، نہ کوئی سرکاری ملازم ہوں۔ کہا بھائی اچھا تم میرے ساتھ احسان کر۔ تو دفن کر کے پھر کھانا کھا کر گھر، بعد میں حضرت عثمان کے پاس لے گئے، پھر بچی کو اور بیوی کو کہا یار ابو ذر مر گیا، اب ان دونوں کو مدینہ میں جگہ دے دو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے، فتوحات آئیں، بہت مال آیا، کوٹھیاں بنگلے مدینے میں بن گئے، ابو ذر جو جنگل میں چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں اس دنیا کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اب نام دنیا میں ان کا ہے باقی، لوگ کہتے ہیں کہ یار ابو ذر جیسا بندہ حق گو نہیں پیدا ہوا، باقی جو عیاشیاں کرتے گئے مٹ مٹا گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے نا درپے ہو، یہ ساتھ دینے والی نہیں، فانی ہیں، زائل ہو جانے والی ہیں، مٹ جائیں گی، ان کے پیچھے نہ پڑو، بس ضرورت کی حد تک۔ میں یاد کے رکھتا ہوں کہ تھانی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دنیا کے کاموں میں اتنی دلچسپی لو جتنی تم باتھ روم میں جانے سے رکھتے ہو، کہ جانا تو پڑتا ہے پخانہ کے لیے، پیشاب کے لیے، اس کے بغیر چارہ تو نہیں، مگر کہتے کچھ دل لگاتا ہے وہ، بس اتنی دیر تک جاتا ہے جس میں کام بن جائے، اتنا اس سے تعلق رکھا کرو، باقی وقت جو ہے نا وہ اللہ کی یاد کے لیے، اس کے دین کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے کرو وقت۔ یہ ہے نسخہ جو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں اگر اتار دے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اب کچھ 8-10 منٹ رہ گئے
تو وہ جو باتیں چل رہی تھیں اس سلسلہ میں اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں اس وقت صوفیاء کرام کی تھی نہ کوئی باتیں یا اور بھی کوئی ہے تو کے لیے یہ جو سوشلسٹ ہیں یا یہ جو کمیونزم کے سلسلے میں ہیں یہ لوگ اس کو بہت استعمال کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا ایک مسلمانوں میں یا اسلام کے سلسلے میں. شفیق بچے نے جو بات کہی نا، ہاں جی یہ بالکل نواز صاحب نے یا شفیق صاحب نے جو بات دی نا یہ بھی بہت توجہ طلب ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر پر جو ظلم ہوئے ان میں سے بھی، اور افسوس یہ ہے کہ ہماری تفسیروں میں بھی ایسے ہی درج ہو گیا کہ ابو ذر جو تھے نا ان کا مسلک یہ تھا کہ کسی کو ضرورت سے زیادہ مال نہیں رکھنا چاہیے. اب سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ذر یار ایسی بات کہتا تھا جو ساری امت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، پھر زکوٰۃ کا حکم کیوں ہے، وراثت کیا تقسیم ہوگی اگر مال ہی نہیں ہے، تجارت کا کیا ہوگا. ایسے الزام لگائے جس سے یہی معلوم ہو کہ ایک مقبوط الحواس آدمی تھا، کوئی مجذوب تھا، پاگل دیوانہ جو ایسی بات کہتا تھا جو نہ دین کے مطابق تھی نہ دنیا اس کو قبول کرتی. بالکل آپ لوگ دل پر لکھ لیں، اس سے بڑا جھوٹ اس دنیا میں کوئی نہیں بولا گیا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھی تھا، بکریاں تھیں، وہ سارے مار رکھنے کو جائز سمجھتے کچھ نہیں. جو اصل بات تھی نا ابن حجر بھی لکھتے ہیں نووی، اس کو چھپا لیا گیا. صرف وہ سلاطین پر اعتراض کرتے تھے کہ جو حکمران جو ہے نا یہ خزانے جو جمع کر رہے ہیں اور غریب عوام بھوکے مر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. کسی کو عوام میں نہیں کہتے کہ تم کچھ جمع نہ کرو. یہ نا جو حکمرانوں نے طرز حکومت اپنا لیا تھا کہ وہ شام میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ الخضراء بنوا رہے ہیں، ایک محل بنوا رہے ہیں سبز رنگ کی کوٹھی. تو انہوں نے کہا اگر یہ بیت المال سے بنا رہے ہو تو خیانت، اور اگر اپنے گھر سے بنا رہا ہے تو اسراف اور فضول خرچی ہے. معاشرے کا حال دیکھو، غریب تو بھوکے مر رہے ہیں، تم لوگ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں. تو صرف جو حکمران تھے نا فتح الباری دیکھنی چاہیے نبی کی شرح. اعتراض ان کا صرف حکمرانوں پر کہ تمہارے لکھن جو ہے یہ اسلامی نہیں، یہ طریقہ دین کا نہیں تھا کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے مزے کریں اور باقی لوگ بھوکے مرتے رہیں. دولت اکٹھی کرنے کے خلاف نہیں تھے، نہ ان چیزوں سے بے خبر تھے، مگر بات کو بالکل الٹ کرنا ایسے ہی پھیلا دیا گیا کہ وہ سوشلسٹ تھے اور یہ تھے. کوئی بات نہیں. اس میں وہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے تمام صحابہ ستارے ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب حضرت ابو ذر غفاری کے مقابلے میں باقی صحابہ اس وقت جن کا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ میرے اصحاب جو نا یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. اصحابی کا نجوم بے یہ مقتدیات اس طرح. تو ڈاکٹر صاحب جو جھوٹ دنیا میں گھڑے گئے ہیں نا ان میں سے ایک جھوٹ یہ بالکل موضوع باطل لا اصل لا والی بات ہے. تھوڑی بہت کمزور بھی نہیں، بہت کمزور ہے، بالکل من گھڑت بات ہے. رسول اللہ ایسا حکم دے سکتے ہیں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے شراب پی ہے اس کو کوڑے لگے ہیں، کسی سے زنا ہو گیا اس کو سنسار کیا گیا. کبھی قدامہ ابن مظعون بحرین کے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عمر کے وہ سالے بھی ہیں کہ ان کی بہن جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی والدہ وہ حضرت عمر کے گھر میں، دو بھائی دونوں بدری ہیں، قدامہ بھی عثمان بھی. اب یہ بحرین میں شراب پینے لگی تو وہاں سے جارود آئے، انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ میں بھائی اس لیے کہ حق ایک سامنے میرے آ گیا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ رشتہ دار جو ہے وہ شراب پیتا. حضرت عمر نے کہا خاموش رہ. اس نے کہا یار عجیب بات ہے کہ آپ کا رشتہ دار برا کام کرتا ہے، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں. اتنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی گواہی دی، ان کو بھی ذرا آپ نے اس طرح ڈانٹا. وہ دونوں کہنے لگے آپ کو یقین نہیں تو اس کی بیوی ہند کو بلا لیں. اس سے پوچھا، اس نے کہا واقعی شراب پیتا. ہاں جب اس کو بلا کر پوچھا تو اس نے صرف یہ نہیں اقرار کیا کہ میں پیتا ہوں، بلکہ دلیل دی کہ مجھے پینی چاہیے، میں بدری ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیس علیہم جناح فیما طعموا، کہ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کریں ان کے لیے کوئی حرج نہیں جو جی چاہے کھائے پی. یہ سورہ مائدہ کی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یار اس نے جو قرآن کی تعویل کی اس کا جواب کوئی دو. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے بہت غلط تعویل کی ہے. ایمان اور نیک عمل میں تو خود شامل ہے کہ شراب چھوڑی ہے. یہ اللہ پہلوں کی بات کر رہا کہ اگر وہ کھا چکے تھے پہلے تو اب نہ گھبرائیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی معاف ہوگا یا نہیں ہوگا، ورنہ کیا ایمان اور تقوی اس آدمی واتقوا اللہ کہتا حرام کا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو 80 کوڑے لگائے.
تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں. مسائل بھی کئی ایسے ہیں کہ ان کی پیروی کرے تو نجات ہی نہیں پا سکتا. حضرت ابو قتادہ کہتے تھے کہ ژالہ باری جو ہوتی برف گرتی ہے آسمان سے اولے اس کو روزے میں اٹھا کر بے شک کھائے. وہ کہتے ہیں یہ کون سی خوراک ہے. اب اس مسئلے کو امت میں سے کوئی نہیں مانتا, کہتے ہیں بالکل غلط, مگر وہ کہتے ہیں یہ کھانا یار کوئی یہ کھا رہے بے شک برف. تو یہ باتیں غلط کری گئی ہیں ڈاکٹر صاحب, جس سے نا شیلٹر دے دیا گیا کہ غلط کام جو ہے ان کو نہ ادھر ادھر بس کر دو, یہی کام خراب ہوا. صحیح بات تو وہ تھی جب ابن تیمیہ نے کہی, آپ حیران ہوں گے اس غلط چیز نے اتنی بربادی کی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کا جو حکمران تھا نا, تاتاریوں میں سے خدا بندہ, اس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق کہہ دی, 3 طلاقیں کہہ دی اکٹھی. اب علماء کو اس نے بلایا, اہل سنت سارے جو تھے کہ بھائی اس مسئلے کا کوئی حل ہے. انہوں نے کہی نہیں, یہ تو حضرت عمر کے زمانہ سے فیصلہ ہو چکا ہے, ہمارا اجماع اس پر کہ طلاق ہو گئے حلالے کے بغیر چارہ نہیں. اب اس نے کہا یار ہر مسئلے میں تمہارے اندر اختلاف ہے, میرے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. کوئی نہیں ایسا جو میری بیوی کو بچائے اور مجھے حلالے سے بچائے. انہوں نے کہا کوئی نہیں. اب صحابہ کرام کے پیروں نے کہا کہ نہیں, حضرت عمر نے تینوں جاری کر دی ہیں, چاروں امام متفق. اس وقت اس نے کہا کہ ایک عالم ہے جس کا مجھے پتہ ہے وہ اس طلاق کو نہیں مانتا. ابن مطہر ہلی اس وقت شیعہ عالم زندہ تھا, اس کا اس نے پتہ دیا. جب اس نے بلایا اس نے کہا بالکل کوئی طلاق نہیں. حضرت عمر نے کہہ دیا یہ کہتے ہیں کیا ہے, ان کی اپنی حدیثیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں, حضرت ابوبکر عمر کے زمانے میں شروع میں 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی, اس لیے ایک ہی طلاق ہے. اور میرے نزدیک تو ایک بھی نہیں, کیونکہ اس وقت آپ نے 2 گواہ نہیں بنائے. قرآن کہتا ہے کہ 2 گواہ بناؤ. میرے مسلک کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ اعلان کیا کہ جب تک 2 عادل مرد, جیسے قرآن کا اشہدوا ذوی عدل منکم, اگر 1000 عورت بھی سن رہی ہے پھر بھی نہیں, اگر ایک مرد اور عورتیں وہ بھی نہیں, 2 مرد جب تک نہ سنے کوئی نہیں. اس نے کہا تیرا مذہب صحیح ہے, کتاب لکھ کر دے. اس نے کتاب پھر لکھ کر دے دی منہاج الکرامہ. 12 اماموں کی امامت ثابت کی, شیعہ مذہب ثابت کیا, صحابہ کرام پر اعتراض کیے. اب بیڑا ڈوب گیا, خدا بندہ شیعہ ہو گیا, ساری سلطنت میں اس نے شیعہ مذہب کو جاری کر دیا, طاقت ہوگی. اس وقت لوگ پھر امام ابن تیمیہ کے پاس گیا کہ ابن تیمیہ یہ بیڑا غرق ہو گیا. اب ابن تیمیہ بھی ایک ہی طلاق سمجھتے تھے, ان کا ہی کوئی پتہ دے دیتا تب بھی خدا بندہ بچ جاتا, مگر یہ تو یہ صحابہ کرام نے فیصلہ کر دیا. ابن تیمیہ کو لوگوں نے پھر وہ کتاب پہنچائی کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا, سلطنت تو اب ڈوب گئی, آپ اس کا رد لکھیں. انہوں نے پھر ضخیم 4 جلدیں مصری ٹائپ میں منہاج السنہ جو شیعہ عالم کے جواب میں لکھی, ابن مطہر ہلی کے اس مذہب اہل سنت کو بتایا. مگر اصولی قاعدہ جو بیان کیا اس جمعہ میں انشاءاللہ ہوگا, انہوں نے کہا پہلا جیل میں بٹھاؤ جان چھوٹے, ورنہ کوئی علی کا دفاع کرتا پھرے گا, کوئی عمر کا, کوئی عثمان کا. تم کیوں نہیں یہ بات قاعدہ کلیہ کے طور پر کہتے کہ ہم اللہ کے رسول کے سوا کسی کو معصوم نہیں مانتے. اس لیے غلطیاں تو کجا رہی, اگر گناہ بھی ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے کیے ہیں. کیا ہمیں صفائیاں دینے کی ضرورت ہے؟ 2 ٹولے ہیں بے ایمان, ایک ان کی غلطیوں کو نیکیاں بنا رہا, ایک ان نیکیوں کو بنا رہا کہ اب ان کے سارے باقی نیک عمل ضائع ہو گئے. دونوں زیادتی کر رہے ہیں. غلطیاں مان لو اور ساتھ کہو کہ بھائی بہت سے ان کے پاس اچھے اعمال بھی ہیں, کچھ ان پر مصیبتیں آئی ہیں, کچھ اللہ کی رحمت ہے, کچھ رسول کی سفارش ہے, وہ ساری چیزیں کام دیں گی, ان کی نجات بھی ہو جائے گی. بات جو ہے نا سیدھے کان پکڑو کہ غلط ہوئے ہیں تو غلط مان لو. اس طرح مکرنے سے کیا فائدہ؟ بہت اعلیٰ کتاب لکھی جس سے انہوں نے نہ حقائق سے منہ پھیرا, باتیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے خطا ہے یا ذنب ہے, پھر کیا ہوا, بشر سے سوائے پیغمبر کے ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. مگر یہ گناہ ایسے نہیں ہے کہ ساری نیکیوں کو لے جائے, باقی نیکیاں ان کی جائیں, ان کی نہیں تول نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ نے 2-4 نیکی. اور دیکھنے کی بات بھی یہی ہے کہ بہت باریک بینی سے مخالفوں نے, چاہے وہ خوارج ہیں, نواسب ہیں یا روافض ہیں, زور لگایا, ساری زندگی میں 2-2, 4-4 باتیں ڈھونڈی ہیں, ان میں سے کئی جھوٹی ہیں. تو کیا وہ 2-4 باتیں ہیں جن پر فیصلہ ہوگا؟ باقی ساری زندگی جو اتنا اسلام پھیلایا, نیکیاں کی, خلق خدا کی خدمت کی ہے, وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی. یہ قاعدہ کلیہ جو امام ابن تیمیہ نے اس کتاب میں بیان کیا, اور اس کے تحت ہی پھر سارا معاملہ آگے بڑھایا, مسئلہ ہوا صاحب. بہت بھاری کتاب ہے منہاج السنۃ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ والقدریہ.
اس کتاب نے بتایا، بعد میں سارے اسی کے خوشا جی، پھر جو بھی لکھتا رہا اسی سے لے کر لکھتا، اور کیا لکھنا تھا انہوں نے آخر کر دی، ادھر اس نے بھی منہاج الکرامہ میں اخیر کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کا فتویٰ لے کر نا کہ طلاق تینوں ہوگی، اور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے آ کر کتاب لکھی دعوت فکر کہ خدا کے لیے جانے دو اس فتوے کو اور توبہ کرو، حلالے کی لعنت، اور لوگوں کے گھر برباد کرتے ہو، عزتیں ویران ہوتی ہیں۔ کیا دلیل ہے جمہور کے قول؟ اور ساتھ جو ہے نا وہ جامع ازہر، وہاں چاروں اماموں کے پیروں مفتیوں کے فتویٰ، پھر وہ بورڈ بیٹھا وہ بھی انہوں نے ساتھ دیا فوٹو، اور اسی طرح جو الفقہ اور المذاہب اربعہ اس میں عبد الرحمن زیدی نے کہا یار ایک طرف اگر حضرت عمر ہے مجتہد تو ادھر ابن عباس مجتہد نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں، اس کے شاگرد طاؤس اور سارے وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی یہ طلاق، اس کو کیوں نہیں لیتی؟ امت کو تنگی میں ڈالنا ضرور۔ تو یہ ہے طریقہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہ بجائے اس کے کہ ہم فلاں فلاں کے پیچھے چلے نا، اللہ کے رسول کو حجت سمجھیں، باقی سارے جو ہیں ان کے لیے نیک دعائیں کریں، غلطی اگر ہو گئی اللہ معاف کرے، مگر وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اللہ وقت ہی ہو گیا، اللہ خوش رکھے، آ جایا کریں جو جی چاہے پوچھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔